الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور معزز سامعین گرامی، ہمارا ملک مادی طور پر خوب ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کا اوسط تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معاشی میدان میں بھی استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بظاہر بڑی خوش آئند ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بڑا تشویشناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات میں اخلاقیات کا بحران ہے۔ اس سنگین صورتحال سے پورا ملک دوچار ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے سنسنی خیز خبروں، اشتہارات، فحش لٹریچر اور عریاں اور نیم عریاں تصاویر کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دینے میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ نصف النہار کی طرح واضح ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اخلاق کا دامن پکڑ کر ملک کی ترقی ناممکن ہے۔ دفاتر، تعلیم اور صنعتی مراکز سب اس برائی میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اور غیر ملکی منظرنامہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ مغرب نے مذہب کو انفرادی معاملہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے نزدیک شخصی طور پر مذہب کو اپنانے کی اجازت تو ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں اس کی مداخلت کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ تعلیم، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر شعبہ حیات کو اس نے مذہب سے دور رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، خیانت، بدعہدی، غلط کاری، بد اخلاقی وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور اخلاقی گراوٹ کو مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اشیاء بنانے پر اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن انسان سازی بڑے کمال درجے کی ہو رہی تھی، لہذا انسانوں کے اندر اخلاق پائے جاتے تھے، اور انسان کو زینت دینے والی جو صفات ہیں اس سے مزین ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں صنعت کو پھیلایا اور بڑھایا جا رہا ہے۔ سائنس اپنی ترقی کے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ لوہا ہوا میں اڑنے لگا ہے۔ سمندروں پار آدمی ویڈیو لنک کے ذریعے سے گفتگو کر سکتا ہے۔ لوگ چاند کی سیر کرنے اور اس کے اوپر گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ غرضے کہ مادی ترقی اپنے عروج پر ہے، لیکن انسان اپنی اخلاقی گراوٹ میں تنزل کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور اخلاق سے بالکل عاری ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا ترجمہ ہم اردو میں عادت سے کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ عادتیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ اب اگر یہی عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق ہیں اور اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو یہی اخلاق حسنہ ہیں۔ ہم اسی کو اچھی عادت، اچھی خصلت اور خوش خوئی بھی کہتے ہیں، اور جب یہی عادتیں بری ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، تو اسے ہم بری عادت، بری خصلت اور بدخوئی کہتے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کی پختگی اور فرائض و واجبات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں وارد ہوا ہے کہ میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایمان و عقائد کی درستگی کے بعد نیک اعمال و افعال کرتے ہوئے جب تک ایک مسلمان حسن اخلاق جیسی صفت سے متصف نہیں ہوگا، اس کی زندگی دوسروں کے لیے عمل کا نمونہ نہیں بن سکتی، جبکہ ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرے،
ابتدائی اسلام میں جہاں مجاہدین اسلام کی کوششوں سے اسلام کی ترویج اور اشاعت ہوئی، وہیں زمانہ خیر القرون کے نیک سیرت داعیان اسلام کے اخلاق حسنہ کی تلوار سے بھی اسلام خوب پھیلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اخلاق کا اتمام بھی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی حیات تابندہ کا ایک ایک ورق آپ کے خلق عظیم کا اجلا نقش ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اخلاق حسنہ کی عملی زندگی میں اہمیت اور ضرورت کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سے ہر لحاظ سے سب سے زیادہ افضل اور اشرف اور اعظم اور اکرم بنایا، اور آپ کو خوبصورت اور عمدہ صفات سے نوازا، اور جملہ عیوب سے پاک اور منزہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے اخلاق حسنہ کا پیکر حسین بنایا، اور آپ کی ذات کو جمیل اور اخلاق کو عظیم قرار دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بڑے اخلاق کی وجہ سے بلند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بڑے عظیم تھے، اور آپ ہر ایک سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے، کسی سے بد زبانی نہ کرتے، نہ ہی کبھی بدگوئی، اور یہی وہ اخلاق کی صفت تھی جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری سے نوازا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بد زبانی کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ اور یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے پہلوؤں کو بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام چاہے غصے میں ہوتے یا عام حالت میں ہوتے، اچھے اور برے کسی حال میں بھی بدگوئی اور بد زبانی کرنے والے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور آپ کے نزدیک وہی لوگ زیادہ پسندیدہ تھے جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوتے تھے۔ اور آپ حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اخلاق سے مزین تھی، اور اسی اخلاق کی بدولت بکثرت لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے رب کی رحمت کے سبب نرم ہیں، اگر آپ سخت طبیعت کے اور سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے واسطے بخشش طلب کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال سیدنا انس رضی اللہ عنہ، سنن ترمذی شریف میں ان کی یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کبھی آپ علیہ السلام نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ میں نے کام کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کسی کام کو چھوڑ دیا تو نہ کہا کہ میں نے کیوں چھوڑا۔
ولا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ریشم اور کوئی حریر اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ ولا شممت مسکا قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کبھی کوئی مشک اور کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جس کی خوشبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو سے زیادہ ہو۔ اور دوسری مثال حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ، کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ علیہ السلام ایک نجرانی قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ کہتے ہیں اچانک ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی چادر مبارک زور سے کھینچی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی مبارک گردن پر نشان پڑ گیا، اور وہ کہنے لگا یا محمد مرلی من مال الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دینے کا حکم کیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک ثم امر له بعطاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر ہنسے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس بدتمیزی سے اس دیہاتی نے آپ علیہ السلام سے مال کا مطالبہ کیا اور کس کریمانہ اخلاق کے ذریعے سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور ان کو عطا فرمایا۔ کیا کوئی فقیر اس زمانے میں اس طرح ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے اور ہم سے کچھ مانگے تو کیا ہم اس کو کچھ عطا کریں گے؟ یقیناً یہ اخلاق ایک نبی ہی کے ہو سکتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ متصف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہت سارے فوائد اور ثمرات سے نوازتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کوئی بہتر سے بہترین بننے کا خواہاں ہے۔ جن چیزوں اور طریقوں سے انسان بہترین بن سکتا ہے ان میں سے ایک حسن اخلاق ہے۔ لہذا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایسے ہی کسی بڑی شخصیت کا کچھ وقت انسان کو مل جائے یہ اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، مگر اس خوش نصیب کے کیا ہی کہنے جسے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے قریب ترین ہوگا؟ صحابہ خاموش رہے تو آپ علیہ السلام نے یہی بات 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کی ضرور بتلائیے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور کسی کے ایمانی معیار کو چیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کے ایمان کی دلیل مانگتے پھریں، بلکہ اس کا اخلاق بتلا رہا ہوگا کہ وہ کس قدر مومن ہے، کیونکہ بہترین مومن وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور نیکیاں تو بہت ساری ہیں، مگر ان میں بہت ہی نمایاں نیکی حسن اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے نیکی کی بابت جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے حسن اخلاق کو نیکی قرار دیا۔ جیسے کہ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا نیکی ہے،
والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتی ہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اخلاق حسنہ سے مسلمان کو بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان و عقائد کی درستگی اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد جب تک مسلمان اخلاق حسنہ کا پیکر نہیں بن جاتا، اس کے درجات میں بلندی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم جل جلالہ اس بندے مومن کو درجوں بلند فرماتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نماز پڑھنا یقیناً یہ دونوں بہت بڑے اعمال ہیں، اور انسان ان سے بہت بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی درجہ انسان اچھے اخلاق سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے اخلاق حسنہ کی عظمت کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور حسن اخلاق تو ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس سے آپ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں، جس سے روٹھوں ہوں کو منا سکتے ہیں، جس سے آپ کتنے ہی ناممکن کام ممکن بنا سکتے ہیں، جس سے کتنے ہی مشکل کام آسانیوں میں بدل جاتے ہیں، اور کتنی ہی ایسی چیزوں پر امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ ہو۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اخلاق کی بدولت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر رفیق یعنی مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے، اور لطف اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں عطا کرتا۔ اور اچھا اخلاق، اچھا کلام، اچھی گفتگو اور نرمی سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، ملک اور معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، بلا شبہ جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور حسن اخلاق کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جو چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو اور ہر برائی کے پیچھے بھلائی کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو۔ اور دنیا میں ہر کوئی اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، جس کے نتیجے میں اسے جنت کا داخلہ مل جائے۔ اور ترازو کو وزنی کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یہ عمل تو جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اس حدیث طیبہ سے ظاہر ہوتا ہے
کہ آخرت میں نجات کے لیے وہ بہترین اور عمدہ عمل جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہی ہے۔ چنانچہ یہی عمل میدان محشر میں میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ بے حیائی اور بدگوئی ان دونوں صفات کو وہی شخص اپنا سکتا ہے جو اخلاق سے اصلاً عاری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں جھروکے ہیں، ان کی پشتیں ان کے اندر سے دکھائی دیتی ہیں اور باطن ان کے اندر سے، اور اندر ان کا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کس کے لیے ہیں، یعنی کن کو ملیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو اچھی طرح یعنی نرمی سے بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اکثر روزے رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے؟ پھر فرمایا، علی کل قریب ہین سہل، ہر نرم آسان اور لوگوں کے قریب اور سہل شخص پر جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حسن اخلاق کی برکت سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اور صرف بچتے ہی نہیں بلکہ وہ آگ اس کے اوپر حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور عدل کے تحت انسانوں کو مختلف اخلاق پر پیدا فرمایا ہے۔ کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی ہنسمکھ ہے، کوئی تندخو ہے، کسی کے اندر حلم یعنی قوت برداشت زیادہ ہے اور کسی کے اندر یہ قوت برداشت بہت کم ہے۔ کوئی تو بڑی بڑی باتیں سن کر بھی برداشت کر جاتا ہے اور کوئی چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو سن کر ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت اسلام ہمارا مذہب ہم سے خوش اخلاقی اختیار کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور بد اخلاقی سے روکتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فطری غصے اور جذبات پر قابو پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان برے اخلاق پر قابو پا سکتا ہے، اپنے غصے کی تیزی کو ختم کر سکتا ہے اور اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا ایک طبرانی کے اندر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، وانما الحلم بالتحلم، اور بردباری کوشش کرنے سے ملتی ہے، من یتحری الخیر یعطا، جو شخص خیر کا متلاشی ہوتا ہے اسے خیر مل جاتی ہے، ومن یتق الشر یوقا، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر چند امور کا تذکرہ میں کرتا ہوں کہ جن کا لحاظ کر کے ایک مومن بندہ اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ تلاوت کرنے سے دل کے اندر نرمی اور اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت دو اعتبار سے مفید ہے۔ پہلی چیز کہ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کرنے والی اور رحمت ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم سمجھیں
تو قرآن اچھے اخلاق سے متصف ہونے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جیسے سورہ اسراء میں، سورہ حجرات، سورہ نور، اس میں اخلاق کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور سب سے محبوب بندے کو ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ اخلاق پیدا کرنے کا یہ ہے کہ حسن اخلاق پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے اسے ہر دم یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان میں مزید ذوق پیدا ہوگا کہ وہ اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنا سکے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس کو وہ فوائد حاصل ہو سکیں جو حسن اخلاق کے باعث انسان کے حصے میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے سے بھی انسان میں بری عادات ختم ہو کر اچھی عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ جذبات اور خواہشات کا گلا دباتا ہے، اور بد اخلاقی بھی بعض اوقات انہی خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے بھری ہوئی ایثار اور قربانی کے واقعات سے لبریز آپ علیہ السلام کی مکمل زندگی کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس دنیا میں ان سے بڑا بااخلاق کوئی شخص نہیں۔ وہ معلم اخلاق تھے، جن کے اخلاق اور دعوت سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور بد اخلاقوں کی صحبت سے اپنے کو بچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ساتواں طریقہ یہ ہے کہ حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے عملی مشق کے طور پر اگر ہمیں کچھ تکلف سے بھی کام لینا پڑے تو لے لینا چاہیے، جیسا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت مسکرا دینا، یہ بھی حسن اخلاق کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر تیرا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ آٹھواں طریقہ حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کا یہ ہے کہ بدخلقی کا جو دنیاوی اور اخروی نقصان ہے اسے ذہن میں رکھا جائے، اس سے انسان میں ترغیب پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بدخلقی سے بچ کر حسن اخلاق کو اپناتا ہے۔ اور نوواں طریقہ یہ ہے کہ بلا وجہ کی بحث مباحثہ، غصہ اور غصہ دلانے والے امور سے پرہیز کیا جائے، اور کثرت مذاق سے بھی پرہیز کیا جائے، خاص طور پر ہاتھ کا مذاق کبھی کسی سے نہ کیا جائے۔ اور 10واں طریقہ یہ ہے کہ حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ثابت ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کا سوال ہے اور برے اخلاق سے پناہ مانگی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، لہذا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ اسی طرح زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ مجھے برے اخلاق، بری خواہشات، برائی اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔